اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام سے سیدہ عائشہ نے یہ سوال کیا، توجہ فرمانا، غور کرنا ذرا حضرات، میرا نبی اگر رب نے دیا ہے تو امام الانبیاء بنا دیا ہے، اگر دنیا کی بات ہے تو میرے نبی پاک کی زندگی کا یہ معاملہ ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کبھی ساری زندگی 3 دن ایسے نہیں آئے کہ اللہ کے پیغمبر کے گھر میں لگاتار چولہا جلایا گیا ہو، 3 دن لگاتار کھانا بنایا گیا ہو، کبھی ایسا دن نہیں آیا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما يفعل الله بعذاب إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الناس اتقوا الله ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير فليس لأحد إلا للمؤمن إن كان سراء شكرا وكان خير له وإن كان ضراء فكان صبرا فكان خير له أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا، اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك، اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه۔ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا
یکتائی کبریائی شہنشائی وحدائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روز جزا محبوب خدا خاتم الانبیاء بدر الدجا شمس الضحیٰ والی بطحا صاحب کعبہ قوسین و ادنیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بابرکت ذات کے لیے رحمت بخشش مغفرت کی دعا صحابہ کرام اہل بیت تابعین اعظام تبع تابعین اعظام محدثین کرام اولیاء کرام بزرگان دین علماء کرام اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے کے لیے خاص ہے۔ میرے بڑے ہی قابل قدر معززین معززات مکرمین مکرمات بزرگان دین نوجوانان اسلام اور پردے میں سماعت فرمانے والی ایمانی روحانی مائیں بہنیں بیٹی ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات کا فضل اور احسان ہے کہ جس خالق و مالک کی توفیق خاص سے اس کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ مالک الملک میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات ذی وقار اس دنیا کائنات کے اندر انسان پریشانی مصائب آزمائش بیماری تکالیف اور حالات کی تنگی کاروباری معاملات کی پریشانی گھریلو معاملات کی پریشانی اور دیگر دنیا کے معاملات میں آزمائش کا سامنا کرتا ہے، لیکن اس انسان کا رب اس کے ساتھ انتہائی خیر خواہ ہے۔ جہاں پر دنیا کی آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگیاں تکلیفیں ہیں، وہیں پر اللہ رب العالمین نے ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بھی بتلایا ہے، کیونکہ یہ دنیا کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، اس کو بنانے والا اللہ ہے، تو اس کی درستگی کی راہیں بھی اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اگر میں ایک مشینری تیار کروں، اس کو تیار کرنے کے بعد میں اس کے چلانے کا طریقہ نہ بتا سکوں، نہ سمجھا سکوں، نہ سکھلا سکوں، تو کوئی میری تیار کردہ مشینری نہیں چلا سکتا۔ تو جو پوری کائنات کو بنانے والا ہے، اس مالک الملک نے اس کائنات کو بنانے کے بعد اس کو چلانے کے، اس میں کامیاب ہونے کے، اس میں ترقیاں پانے کے، اس کی پریشانیوں سے نکلنے کے سارے طریقے بھی بتلائے ہیں۔ جہاں پر آج حالات کی انتہائی پریشانی والا معاملہ ہے، بحران ہے، کاروباری معاملات کی تنگیاں ہیں، اور پوری دنیا میں صورتحال پریشان کن ہے، وہیں پر اس پریشان کن حالات سے نکلنے کا راستہ بھی قرآن نے بتلایا ہے۔ وہ راستہ جس کے بارے میں آج میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، بڑی توجہ اور بڑے انہماک کی ضرورت ہے۔ آج مجھے کوئی بتلائے کہ آپ کے کاروبار کو کامیاب بنانے کے لیے فلاں بندے کے پاس ایک ٹرک ہے، ایک طریقہ ہے،
تو میں اپنا وقت چھوڑتا ہوں، اپنی مصروفیت چھوڑتا ہوں، اس کے پاس جاتا ہوں۔ لیکن ہم نے کبھی قرآن پاک کو نہیں کھولا اس معاملے سے کہ مجھے میرے ان معاملات میں آسانی کا حل مل جائے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کتنے رحیم ہے، کتنے کریم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام معاملات کو اچھے طریقے سے انجام پانے اور ان سے نجات پانے کے لیے ایک بڑا ہی پیارا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کائنات کے لوگوں، تم دنیا کے حالات سے لڑ کے تھک گئے ہو، دنیا کے معاملات کو سلجھا کر تھک گئے ہو، دنیا کے معاملات سے لڑتے تھک گئے ہو، پریشان ہو، غم زدہ ہو۔ آؤ میں رب العالمین بتلاتا ہوں، میں رب العالمین تمہیں کلیہ اور قاعدہ بتلاتا ہوں اور طریقہ بتلاتا ہوں۔ تم اپنے رب کے سامنے بیٹھ جاؤ، اللہ کی دی ہوئی جتنی بھی نعمتیں تمہارے پاس موجود ہیں ان کو یاد کر لو اور انہی نعمتوں کا شکر ادا کر لو، میں تمہاری تمام پریشانیاں دور کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک جملہ ہے، یہ ایک لفظ ہے، اگر ہم اس کو سمجھ جائیں، میرا یہ دعویٰ ہے، میرا یہ پیغام ہے کہ اگر کوئی بندہ اس لفظ کے حق کو ادا کر دے گا، میرا رب اسے دنیا کی ذلتوں سے نکال کر عزتوں میں اور برکتوں میں رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا ہے؟ وہ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، لوگوں وہ شکر ہے، اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ اگر بندے کے دل میں اللہ کی ذات کا شکر آ جائے، کائنات کا رب اپنے اس بندے کو کسی چیز کی کمی ہی نہیں آنے دیتا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کو بڑا پیارا لگتا ہے عمل۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں بارہا مقامات پر واضح کیا ہے، لوگوں اگر چاہتے ہو میں رب تم سے راضی ہو جاؤں تو شکر کرو، اگر چاہتے ہو کہ میں رب تمہیں عزتوں سے نواز دوں تو شکر کرو، اگر چاہتے ہو میں رب تمہارے رزق میں برکتیں ڈال دوں تو شکر کرو، اگر چاہتے ہو کہ میں رب تمہارے کاروبار کو پریشانیوں سے بچا لوں، تمہیں آزمائشوں سے بچا لوں، تمہیں عذابات سے بچا لوں تو تم میرا شکر ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ آئیے حضرات عزیز وقار اس شکر کرنے کی عظمت، فضیلت، مقام اور مرتبے کو سمجھیے اور ہماری ناکامی کی وجہ کو بھی سمجھیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنی میں قرآن اور اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذاب ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات توجہ فرمانا، ذرا غور فرمانا، قرآن پاک کی سایہ مبارکہ کی طرف اللہ کا قرآن آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہے، آپ سمجھتے ہو حالات کی تنگی آ گئی ہے، کاروباری تنگی آ گئی ہے، کاروباری مشکلات کا سامنا ہے، اور جناب رزق کی تنگیوں کا معاملہ ہے، بیماری
بیماریوں اور تکلیفوں کا معاملہ، اللہ کا عذاب آ گیا ہے۔ اللہ اللہ میرے محترم بھائی، یہ کیوں آیا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی تمہیں عذاب دینا پسند کرتے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالی اپنے مسلمان بندے کو تکلیف دینا پسند کرتے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندے کو دنیا کی ضلالت اور رسوائی میں پھینکنا پسند کرتے ہیں؟ نا نا نا، فرمایا اللہ تعالی نے ما یفعل اللہ بعذاب ان شکرتم و آمنتم۔ اے کائنات کے لوگوں، کیا لینا ہے اللہ نے ان لوگوں کو عذاب دے کر؟ کیا اللہ نے فائدہ حاصل کرنا ہے ان لوگوں کو آزمائشوں میں ڈال کر، ان لوگوں کو تنگیوں تکلیفوں میں ڈال کر؟ کن لوگوں کو؟ ان شکرتم و آمنتم۔ اس کا ترجمہ میں اپنے انداز میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، جو بندے ایمان لے کے آنے کے بعد، اسلام قبول کر لینے کے بعد، فرمایا شکرتم، تم شکر کرنے والے بن جاؤ، تم اللہ کی ذات کا شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ، تم اپنے دل میں اپنے گلے اور شکوے چھپا کر اپنے رب کے احسانات کو یاد کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا لوگوں، بندہ شکر گزار ہو جائے، رب العالمین کا حق ہی نہیں بنتا ایسے بندے کو عذاب دے دے۔ اللہ جو شکر گزار بندہ ہے، اللہ اس بندے کو عذاب دینا ہی پسند نہیں کرتے، پریشان کرنا ہی پسند نہیں کرتے۔ جس بندے کا دل اللہ کے شکر سے بھر جائے، اللہ کی رضا سے بھر جائے، اللہ کی محبت اور اس کے احسانات سے بھر جائے، ایسا بندہ اللہ کے ہر عذاب سے بچ جائے گا، ہر مصیبت سے بچ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات، شکر کہتے کسے ہیں؟ کیا اس چیز کا نام شکر ہے کہ او جی کی حال ہے؟ اللہ دا شکر ہے جناب، اللہ دا شکر بھی کہتے رہنا، اور ساتھ جناب یہ بھی کہتے رہنا او جی میرا تو کاروبار جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، نہ کاروبار سیدھا ہوتا ہے، نہ حالات سیدھے ہوتے ہیں، نہ رزق میں کوئی برکت نظر آتی ہے، نہ گھر میں کوئی سکون ملتا ہے، بس زندگی تنگ در تنگ تر تنگ ہوتی جا رہی ہے، پریشانیاں در پریشانیاں آتی جا رہی ہیں۔ کیا اس چیز کا نام شکر ہے؟ نا 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 میرے محترم بھائی، شکر اس چیز کا نام نہیں ہے۔ شکر اس چیز کا نام ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے رب کے احسانات کو یاد کرتا رہے نا۔ اللہ اگر تو نے مجھے دنیا کا بہت سارا مال نہیں دیا، کوئی بات نہیں، اللہ تو نے مجھے اپنا بندہ تو بنایا ہے، انسان تو بنایا ہے، اشرف المخلوقات تو بنایا ہے، مجھے بیوی بچے گھر بار خاندان تو عطا کیا ہے۔ اللہ اللہ، جو بندہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے شکر کرنے والا بن جائے گا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ اللہ، اللہ کے قرآن کی آیا مبارکہ ترجمہ سننا سمجھنا ذرا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کر دیا ہے، تمہارے رب نے منادی لگا دی ہے، تمہارے رب نے پیغام سنا دیا ہے، تمہارے رب نے قانون بنا دیا ہے، دستور بنا دیا ہے، اصول بنا دیا ہے،
ضابطہ بنا دیا ہے۔ کیا ضابطہ ہے؟ لوگوں توجہ سے سننا۔ آج میں کہتا ہوں مولانا جناب میں بڑا محنت کرتا ہوں، برکت نہیں مل رہی، میں بڑی کوشش کر رہا ہوں، حالات نہیں درست ہو رہے۔ اللہ 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 مولانا پہلے میں اکیلا کمائی کرتا، اب میں بھی کرتا ہوں، میرا بیٹا بھی کرتا ہے، میرا دوسرا بیٹا بھی کرتا ہے، میری بیگم بھی کرتی ہے، ہم سارے کے سارے گھر والے محنت کرتے ہیں، میری بیٹی بھی جاب کرتی، بیٹا بھی جاب، میں بھی کاروبار، بیگم بھی جاب، پورا خاندان محنت پر لگا ہے، رزق پورا نہیں ہو رہا جناب، حالات سٹریبل نہیں ہو رہے، حالات درست نہیں ہو رہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں رب کا پیغام ہے، وہ لوگوں محنت کرو، چاہے جتنی مرضی کرو نا، دن رات ایک کر دو، اپنے آپ کو کھپا دو، سلجھا دو، سمجھا دو، جب تک لا ان شکرتم لازیدنکم، تم سارا خاندان محنت کر کے کما کے لے آؤ، حالات درست نہیں ہوں گے۔ ایک بندہ کما کے گھر میں رزق لے آئے، اللہ کا شکر ادا کرنے لگ جائے، میں رب برکتیں عطا کروں گا۔ اللہ اکبر لوگوں شکر آ جائے گا تو برکتیں آ جائیں گی۔ اللہ اللہ، اور شکر اس چشمے کو کہتے ہیں عین شکری، عربی کے اندر اس چشمے کو کہتے ہیں جو ہر وقت بہتا رہے، جو ہر وقت اپنے آپ کو ایسے محسوس کرائے جیسے بڑا بھرا ہوا ہے، بڑا اس کے اندر پانی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے پسند کیا ہے کہ میرا مومن بندہ حالات کے سامنے اپنے آپ کو نہ جھکائے۔ کوئی کہے ہو جی ساری زندگی کم کر دیا، تھک گیا، اجے تک گڈی نہیں لے سکیا، اللہ اکبر، تو آگے سے کہا میرے بھائی میرا گاڑی لینا مقصد نہیں ہے، میرا اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، میرے رب نے مجھے جو دیا ہے میں اس پر راضی ہوں، جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے میری اوقات سے بڑھ کر ہے۔ تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ورزا بما قسم اللہ لگا، اے انسان جو تجھے رب نے دے دیا اس پر راضی ہو جا، خوش ہو جا، بیدار ہو جا، اپنے اللہ کے سامنے سجدہ کر کے کہا اللہ مجھے تو نے بہت زیادہ مال نہیں دیا، اللہ مجھے اولاد، مجھے گھر بار، خاندان، کاروبار، اللہ مجھے تو اپنا بندہ بنایا ہے، اپنے گھر میں آگے جھکنے کی توفیق دی ہے، اللہ میں تیرے اوپر راضی ہوں، میں خوش ہوں تیرے اوپر۔ اللہ اکبر، فرمایا میرے پیغمبر نے تکن اغنى الناس، جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے میرا رب اسے پوری کائنات کا غنی بنا دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اس لیے میرے محترم بھائی شکر والا پہلو اپنائیے نا، شکر گزاری کرنے والے بن جائیے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان تکفروا، اللہ اللہ، اور لوگوں اگر تم ناشکری کرنے والے بن جاؤ گے، اللہ اللہ، اللہ کو تمہاری ناشکری کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا تَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ اللہ تمہارے ساتھ راضی ہو جائے گا، اللہ تمہارے اوپر خوش ہو جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، میں قربان جاؤں کائنات کے لوگوں، اللہ کی رضا شکر کے اندر گئے، میرا رب تو کتنا ہم پیغام دے رہا ہے۔ فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔
اللہ اللہ فرمایا کائنات کے لوگوں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے من نطفۃ امشاج، ایک جناب ایک چھلکنے والے پانی سے پیدا کیا ہے، نبتلیہ فجعلنا، ایک آزمائش کی گھاٹی سے گزارا ہے، یعنی ماں کے پیٹ سے گزارا ہے نا۔ اللہ 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 نے بڑے پیارے انداز سے اس بات کو سمجھایا ہے۔ آج میرا اور تیرا نظریہ بن چکا ہے، میں کیا شکر کروں میرے پاس کیا ہے، میں کس چیز کا شکر کروں میرے پاس کیا ہے، میں کس چیز پر راضی ہو جاؤں میرے پاس کیا ہے۔ ہر بندہ یہی سوچتا ہے وہ جی میرے پاس کیا ہے، یہ دنیا تو اس کی ہے جس کے پاس پراڈو ہے، یہ دنیا تو اس کی ہے جس کے پاس بنگلہ ہے، یہ دنیا تو اس کی ہے جو اس علاقے کا جناب بڑا چودھری بن چکا ہے۔ نانا میرے محترم بھائی، اللہ نے فرمایا انسان میں نے تجھے پیدا کیا ہے، ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا، ماں کے پیٹ کے اندر جب تو پانی کا قطرہ تھا، پھر خون کا لوتھڑا بنا، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا، پھر ہڈیوں پہ گوشت آیا، پھر گوشت پہ ماس آیا، پھر ماس پہ جسامت آئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ او بندے میں نے تیرے ہاتھوں کو بنایا، تیری آنکھوں کو بنایا، تیرے کانوں کو بنایا، تیری ناک کو بنایا، تیری زبان کو بنایا، تیرے قدموں کو بنایا، پورا تیرا وجود ایک ماں کام دے رہا، ایک ماں کے پیٹ کام دے رہا، ایک پیٹ کے رحم کام دے رہا، کالی رات کام دے رہا، تین اندھیروں کے اندر میں نے تیرے وجود کو اچھا بنایا، بہترین بنایا۔ تو کہتا ہے مجھے کیا دیا گیا، میں رب کہتا ہوں تجھے میں نے ایک پانی کے قطرے سے خون، خون سے گوشت، گوشت سے جناب ہڈیاں، ہڈیوں سے ماس، ماس سے تجھے جسامت، پھر آنکھیں، پھر کان، ناک، خوبصورت چہرہ، پھر پورے کا پورا وجود تجھے دیا گیا۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ او انسان جو تو دنیا میں آنے سے پہلے کچھ نہ تھا، میں نے تجھے دیکھنے والا بنا دیا، تجھے سننے والا بنا دیا، تجھے سمجھنے والا بنا دیا۔ اب میرا پیغام ہے میں نے جو کرنا وہ کر دیا گئے۔ اِنَّا غَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اے بندے تجھے بنانے کے بعد تیرے ماں باپ کی پرورش کروا دی ہے، اب تیرے سامنے دو راستے رکھ دیے گئے، ایک شکر والا راستہ ہے، ایک بولیے ذرا، ایک شکر والا راستہ ہے، اما شاکرہ، یا شکر گزار بن جا یا نہ شکرہ بن جا۔ یاد رکھ اگر شکر گزار بنے گا، فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں جو رب تجھے دنیا کی سب سے بڑی قیمتی چیز آنکھ عطا کرنے پر قادر ہوں، پوری دنیا کی عزت بھی عطا کرنے پر قادر ہوں۔ اور جس رب نے یہ وجود دے دیا ہے اس کے سامنے گاڑی دینا مشکل ہے، اس کے سامنے رزق میں برکت ڈالنا مشکل ہے۔ اور جس رب نے تجھے یہ وجود دے دیا، جہاں تو اپنا پیسہ، روپیہ، دولت، مال سب کچھ اکٹھا کر لے، میں کہتا ہوں پوری کائنات کی دولت اکٹھی کر کے اپنے جسم کے ایک حصے کو اگر وہ ڈیمیج ہو جائے، خراب ہو جائے، اس کو درست کرنا چاہے، اگر ایک ہاتھ کا اترنے والا، آنکھ کا بینائی کو کھو جانے والا ایک بندہ پوری کائنات کی دولت بھی لگا لے تو آنکھ حاصل کر سکتا؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ اللہ، اس لیے رب کی قدرتوں کو سمجھا کرو نا، اللہ کی شان کو سمجھا کرو نا، اللہ نے جو تمہارے اوپر احسانات کیے ان کو یاد کیا کرو نا۔ اللہ اللہ، میں محبت پر ایک جھٹکے انداز میں آپ کو اللہ کی ایک نعمت کا، اللہ کی ایک احسان کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ اللہ اللہ،
او قدرت والو ایک آنکھ ہو جاوے کانی، او قدرت والو ایک آنکھ ہو جاوے کانی، کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈانی، دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلا، گرو سارے آ جان ہر گردہ چیلا، پھر زور لگاوے اکیلا اکیلا پوری کائنات، پھر زور لگاوے اکیلا اکیلا، کدی بن نہ سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا، او جنہیں تینو سب کچھ مفت وچ عطایا، تو احسان او دے دا کی مل پایا۔ اللہ اکبر، جس رب نے تجھے سب کچھ بغیر تجھے مانگے عطا کر دیا ہے، اب تو دنیا میں آ گیا ہے، شکر کرنا تیرا کام ہے، برکتیں دینا میرے رب کا کام ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے آؤ کائنات کے لوگوں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ لوگوں حالات کی درستگی چاہتے ہو، شکر کرنے والے بن جاؤ نا۔ میرا رب یہ شکر کتنا پسند کرتا ہے، اللہ کا وصف ہے شکر دردان، شکر گزار۔ اللہ کی ذات کا وصف ہے قدر کرنے والا۔ فرمایا کان اللہ شاکرن علیما، لوگوں تمہارا رب بڑا قدردان ہے۔ کہیں اللہ نے فرمایا انہو غفور شکور، تمہارا رب بہت زیادہ بخشنے والا قدردان ہے۔ اللہ کہیں فرمایا ان اللہ غفور شکور، تمہارا اللہ بڑا بخشنے والا شکر گزار قدردان ہے۔ اللہ اور میرے محترم بھائی، شکر کا معنی ہے کسی کے احسان کی قدر کرنا۔ اور میرے محترم بھائی، میرا رب تیری قدر کرے گا اگر تو میرے رب کے احسانات کی قدر کرنے والا بن جائے نا۔ اللہ میرے نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کرام، ہر نبی شکر گزار قدردان تھا۔ اللہ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ذریتم من حملنا مع نوح انہو کان عبدا شکورا، لوگوں میرا نبی نوح میرا شکر گزار بندہ ہے۔ کائنات کے لوگوں توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا، ریپیٹ کم کرو، شور زیادہ پہ رہے ہیں۔ اللہ میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں، نبی نوح علیہ السلام کون نبی ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی دعوت کا کام کیا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کا کام کیا ہے۔ اللہ آج تو ایک دن مسجد میں آ جائے، تجھے تکلیف مل جائے، تو دوبارہ آنا گوارا نہیں کرتا۔ آج تو کسی کو ایک نیکی کی دعوت دے دے، تجھے آگے سے اچھا رسپانس نہ ملے، تو جناب اس سے تعلق توڑ دیتا ہے۔ کائنات کے لوگوں، میرا نبی نوح وہ اللہ کا پیغمبر جس نے 950 سال اللہ کے دین کی دعوت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو کان عبدا شکورا، اے بندے تو ایک دن کی محنت کا صلہ نہ ملے نہ شکریہ کرنے لگ جاتا ہے۔ میرے نبی نوح نے 950 سال میرے دین کی خدمت کی ہے، 950 سال کی اتنی لمبی عمر بھی نبی نوح نے کبھی رب کا شکوہ نہیں کیا اور نہ شکری نہیں کی۔ اللہ کبھی اللہ کو یہ نہیں کہا اللہ میں تے صبح تو جانا شام تک کھپ کے آ جانا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 نہیں، اللہ 950 سال ہو چکے نے، اے مالک الملک یہ میری بات نہیں مانتے، لہذا اللہ میں یہ کام نہیں کروں گا، میں تھک گیا ہوں۔ اللہ نانا عبدن شکورا، شکر گزار رہنے والے، ہر وقت اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے۔ جناب ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے نا، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا وما کان من المشرکین شاکرا لانعمہم اجتباہ وغداہ الى صراط مستقیم۔ فرمایا میرا ابراہیم وہ پیغمبر ہے شاکرن لانعمہم، لوگو وہ میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا۔ کون ابراہیم؟ جسے بچپن سے اللہ کی توحید کی خاطر باپ کی ڈانٹ، رشتہ داروں کی ڈانٹ، علاقے کی ڈانٹ، گھر سے نکال دیا گیا، علاقے سے جلا وطن آگ میں پھینکا گیا، ہر قسم کی تکلیف اور اپنے بیوی بچوں کو جدا کرنا پڑا اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنا پڑا۔ کائنات کے لوگوں ہر آزمائش کا سامنا میرے پیغمبر ابراہیم نے کیا، لیکن کبھی بھی ناشکری کی، کبھی ناشکری نہیں کی۔ اللہ 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 میرے محترم بھائی، آج ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پر ناشکریوں پر اتر آتے ہیں۔ اگر اللہ نے 99 میرے اوپر احسانات کیے گئے، ایک میری خواہش پوری نہیں ہو رہی، میں اللہ کی ناشکریاں کرنے لگ جاتا ہوں، میں اللہ کے گلے کرنے لگ جاتا ہوں۔ دیکھو جی میں بڑا وقت گزار گیا دعائیں کرتے کرتے، بڑی دیر سے دعائیں کرتا ہوں، میری کوئی قبول نہیں ہوتی۔ نا میرے محترم بھائی، اللہ کو یہ طریقہ پسند نہیں ہے۔ خود میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک رات سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کائنات کے لوگوں میں اللہ کے پیغمبر کو دیکھا، اللہ کے نبی ساری رات نفل و نوافل پڑھ رہے ہیں، رات کے اندھیروں میں سجدے میں گر کر رو رو کر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ امام الانبیاء ہے، آپ بدر الدجا ہے، آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، آپ تو وہ ہیں جن کی اطاعت سے جنت ملنے والی ہے، آپ اللہ کے سامنے اتنا کیوں گڑ گرا رہے ہیں؟ آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کائنات کے لوگوں توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا۔ شکر زبان سے بھی ہے، شکر عبادت سے بھی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پیغمبر علیہ السلام سے سیدہ عائشہ نے یہ سوال کیا، توجہ فرمانا، غور کرنا ذرا۔ حضرات میرا نبی اگر رب نے دیا ہے تو امام الانبیاء بنا دیا ہے، اگر دنیا کی بات ہے تو میرے نبی پاک کی زندگی کا یہ معاملہ ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کبھی ساری زندگی 3 دن ایسے نہیں آئے کہ اللہ کے پیغمبر کے گھر میں لگاتار چولہا جلایا گیا ہو، 3 دن لگاتار کھانا بنایا گیا ہو، کبھی ایسا دن نہیں آیا کائنات کے لوگوں، کبھی ایسا ہوتا کہ 3 دن فاقے سے گزر جاتے، کھانے کو کچھ نہ میسر آتا۔ نبی پاک علیہ السلام کے گھروں میں کئی دن کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن میرے نبی نے کبھی یہ بات نہیں کی اللہ میں نبیوں کا سرتاج ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، میرے حالات بڑے ڈسٹرب ہو چکے ہیں، میرے معاملات بڑے پریشان کن ہو چکے ہیں۔ نانا کائنات کے لوگوں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ امام الانبیاء ہونے کے باوجود اتنے سجدے کیوں کرتے ہو؟ میرے پیغمبر نے فرمایا اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا عائشہ میں محمد رسول اللہ ساری رات اتنا لمبا قیام کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کرتا ہوں میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ کائنات کے لوگوں، وہ نبی جو کئی دن فاقوں سے گزار دے، اس پیغمبر کا شیوا ہے کہ شکر گزاری پر اللہ کے سامنے زندگی بسر کی جائے، اپنی زندگی کو ہمیشہ اللہ کی رضا پر راضی رکھا جائے۔ لوگوں یاد رکھو لئن شکرتم لا
لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو گے اللہ کے بڑے بڑے انعامات آئیں گے. اگر اللہ کی ناشکری کرنے والے بن جاؤ گے پھر اللہ تعالیٰ سزاؤں میں مبتلا کر دے گا. اللہ اکبر. توجہ فرمائیے گا, غور کیجئے گا. قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک مقام میں ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ کی ناشکری کی. وہ کون لوگ تھے؟ اللہ اللہ. توجہ فرمانا, غور کرنا ذرا. میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک علیہ السلام کے سینہ پاک پر اترنے والا قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع. اے کائنات کے لوگوں توجہ فرمانا, غور کرنا ذرا. آج ہر بندہ حالات کی پریشانی کا گلہ لیے پھرتا ہے. ہر بندہ یہی کہتا پھرتا ہے مولانا کدھر جائیں کیا کریں, ہمیں کچھ نہیں مل رہا, ہم بڑے پریشان ہیں, میں سب سے زیادہ دکھی ہوں, میرے سے بڑا دکھی انسان کوئی نہیں ہے. اور لوگوں یہ اللہ کی ناشکری ہے. اللہ اللہ. اور یار میرے نبی نے فرمایا ہے اگر رب نے تجھے جناب ایک گھر دیا ہے تو اسے نہ دیکھ جسے دو گھر دیے گئے, تو اسے دیکھ جس کے پاس گھر کوئی نہیں ہے. اگر میرے رب نے تجھے گاڑی دی ہے تو اسے دیکھ جس کے پاس گاڑی نہیں ہے. اگر میرے رب نے تجھے بائک دی ہے تو اسے نہ دیکھ جس کے پاس گاڑی ہے, تو اسے دیکھ جس کے پاس سائیکل ہے نا. اگر تیرے پاس سائیکل نہیں ہے, تیرے پاس قدم ہے, چلنے کے لیے قدم موجود ہے, تو اپنے قدموں کا شکوہ نہ کر, تو اسے دیکھ جس کے پاس قدم بھی موجود نہیں ہے. اگر تیرے پاس رزق کی تنگی ہے تو اسے دیکھ جو اسپتال کے بیڈ میں لیٹا اپنی زندگی کی آنکھیں بھر رہا ہے. اگر تیرے پاس دنیا کے حالات کی تنگی ہے اور تیرے پاس پریشانیوں کا سامنا ہے تو انہیں دیکھ جو روڈ اور چوراہوں پر زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہ اللہ. اپنے اوپر احسانات کو یاد کر کے شکر کرتے رہا کرو نا, وگرنہ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں عرب کے اندر ایک بستی ایسی ہے قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ, ایسی بستی کہ جس کا ایسے مقام پر ہم نے جسے ٹھہرایا جہاں پر سارا سال باغات رہتے ہیں, سارا سال پھل آتا ہے, سارا سال اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں. کائنات کے لوگوں سارا سال اللہ کی رحمتیں ان پر برستی ہیں. اللہ اللہ. کائنات کے لوگوں اللہ فرماتے ہیں فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, ان بستی والوں نے اللہ کی نعمتیں کھانے کے باوجود. اور لوگوں بتلاؤ کوئی ایسا مسلمان جو ایک دن بھی بھوکا گزار گیا ہو. لوگوں آج تو اللہ نے پھر بھی بڑی فراوانی کی ہے. اللہ اللہ اللہ. میرے پیغمبر نے فرمایا انہیں سارا سال رزق ملتا, انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دی. فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ, لوگوں انہوں نے ناشکری کی ہے. میرے رب نے وہ بستی والے جو سب سے زیادہ اناج والے, پھل فروٹ والے, رزق والے, کاروبار والے تھے نا, اللہ نے انہیں ایسا لباس عطا کر دیا جو بھوک والا ہے, خوف والا ہے, رسوائی والا ہے. اللہ اکبر. فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ, اللہ نے ان کی ناشکری کی وجہ سے یہ آج بھی بستی کی وہ داستان موجود ہے. عرب کے اندر وہ بستی موجود ہے کہ جہاں پر اللہ کا بڑا فضل تھا لیکن اس کے رہنے والوں نے ناشکری کی. میرے رب نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. یعنی وہ جو سارا سال کھاتے نہ تھکتے تھے اللہ نے انہیں بھوکا کر دیا, انہیں خوف میں
مطلع کر دیا۔ اور میرے محترم بھائی، آج اللہ کا دیا ہمارے پاس بڑا کچھ ہے، اگر ہم دیکھنے لگ جائیں، سوچنے لگ جائیں، اللہ کے شکر گزار بن جائیں، اللہ کے انعامات کی بارشیں آ جائیں گی۔ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن بندے کے لیے خیر ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے، شکر کرے، میرا رب اس کے رزق میں برکتیں عطا کرے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔